تمام مسلمانوں کو میری طرف سے سلام۔ تو ناظرین، ابھی اس مرزائی اور قادیانی فتنے کے بارے میں کچھ اور شیئر کریں گے، یا جو نئے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، جو لوگ مرزائی ہو گئے ہیں ان کو اپنی اصلیت کا پتہ نہیں، یا اپنی کلٹ کی صرف تعلیم پر ہی وہ گزارا کرتے ہیں، تو ان کے اس پروگرام میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ لوگ کس آسانی کے ساتھ دجل اور فریب سے کام لیتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط بیانی سے کیسے یہ کام لیتے ہیں۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی کی وہ مرزا ہے، اور بغیر حوالوں سے کہہ دینا کہ مرزے کو ہی یہ ساری اشارے یہ وہ سارا کچھ مرزے کے لیے ہی ہے، احادیث میں جو کچھ پیشن گوئی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، کسی حدیث یا چیز میں نہیں ہے۔ ہم یہ احادیث بھی دکھا رہے ہیں جس میں نشانیاں ہیں اور سب کچھ ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کو صرف ایک ہی لفظ نظر آتا ہے، باقی ساری حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کثرت سے حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت مہدی عرب میں ظاہر ہوں گے، پہلے مدینے میں ہوں گے، پھر مکے میں آ جائیں گے، اور پھر حجر اسود پہ لوگوں سے بیعت کریں گے۔ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، 7 یا 9 سال ان کی حکومت ہوگی۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ مرزے کی کتنی عمر تھی، یا اس نے کب دعویٰ کیا نبوت کا، یا کب ظاہر ہوا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ 40 سال کے ان کی حکومت ہوگی، وہ فوت ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کی 9 یا 7 سال ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے بعد فوت ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہوں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ مرزے نے قرآن حدیث کو کاپی کر کے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے کافی باتیں، یعنی قرآن کی جو آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتری، یا جو ارشادات تھے آپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے اپنے پر بھی فٹ کر لی، کہ وہ کہنے لگا کہ یہ مجھ پر ہیں، آیات ہیں یا احادیث۔ اور یہ ساری جو کنارے کنوروں والی بات ہیں، یہ بھی اس خود ہی مانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور مرزے کے لیے بھی ہے۔ کیسے شرم کی بات ہے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزے کے لیے بھی ایسی بات ہے۔ یہ ان کی جاہلیت اور دجل اور گستاخی کا نمونہ، اور ان لوگوں کو صرف حضور علیہ السلام کی حدیث کا ایک ہی لفظ نظر آتا ہے۔ کیا باقی حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے؟ ساری حدیث یا ایک حدیث کا ایک ہی حرف سے تمہارے لیے ٹھیک ہے، باقی سارے تمہارے لیے قصے کہانی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جس طرح حدیث کا تم تمسخر یا مذاق اڑاتے ہو، تو یاد رکھنا حدیث کا مذاق اڑانا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہو۔ یعنی جس طرح حدیث ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ صلیب وغیرہ ختم کر دیں گے، یہ سوروں کو بھی ختم کر دیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اسی کام کے لیے آئیں گے، یہ ایسا مذاق کرتے ہیں۔ یہ ان کی جاہلیت ہے، اللہ کی اور رسول کی باتوں کو یہ چیلنج کرتے ہیں کسی کا۔ ان کو صرف حدیث سے نظر آتی ہیں کہ ظہور ہوگا، اور وہ ظہور والا یہ ہے، اور باقی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی حاکم ہوں گے، حکمرانی کریں گے۔ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ مرزے نے کسی محلے یا گلی میں بھی کوئی حکمرانی کی ہو۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی کافر نہیں ہوگا، اور یہ قرآن اور حدیث میں بھی ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو جس طرح یہ کفر اور دجل کی انتہا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ صرف ان کو سپورٹ ہے تو صرف انگریزوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور انگریز بھی انہیں اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کا فتنہ ہے، اور اسلام کو خراب کرنے کے لیے یا جو انہوں نے بنایا تھا، پودا بنایا تھا، اس کی یہ پرورش انگریز کر رہے ہیں اور خوب ان کو ترقی دے رہے ہیں۔ ہماری بھی مسلمان جماعتیں دنیا کے ہر کونے میں، ہم نے کبھی اس طرح کے شودھ پونے والی یا اس طرح کی چھوٹی باتیں نہیں کی کہ یہ ہے وہ ہے۔ ہاں الحمدللہ اتنا کہتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر کام ہو رہا ہے۔ یہ تو اپنے کفر اور دجل کو اتنی دلیری کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم اتنا اتنا کفر پھیلا رہے ہیں۔ اور تم جو کفر پھیلا رہے ہو، انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام آ کر تمہارا یہ سارا دجل وغیرہ دور کر دیں گے، اور تمہارے یہ جتنے بھی کنارے کنورے ہیں یہ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی جی۔ اور اللہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔